قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحجة التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، یعنی آپ کی عمر مبارک 35 سال تھی جب قریش نے کعبۃ اللہ کو بنایا، اور جو بنانے کے وقت سانپ کا واقعہ پیش آیا اور جو حالات پیش آئے تو زبیر ابن عبد المطلب نے اس کے بارے میں یعنی ایک قصیدہ لکھا کہ عجبت لما تصببت العقاب الى الثعبان وهي لها اضطراب، کہ میں نے اس وقت بہت بڑا تعجب کیا کہ جب باز نے عقاب نے آ کر اس سانپ کو اٹھایا اور وہ تڑپ رہا تھا. وقد كانت يكون لها كشيش واحيانا يكون لها وثاب، حالانکہ اس سے پہلے وہ دانت پیستا تھا اور اس کو جھپٹتا تھا لوگوں کی طرف. اذا قمنا الى التاسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں بنانے کا تو وہ ہمیں ڈراتا. فلما ان خشین رجاءت عقاب تطلعب لها انسباب، اور جب ہم اس کے بعد ڈر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس عقاب کو بھیجا جس نے آ کے اس کو اپنے جبڑوں میں لیا. فضمتا الیہا ثم خلت لنا البنیان لیس لها حجاب، وہ اس کو اٹھا کے لے گیا اور اب بنانے میں ہمارے درمیان میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہ گئی. وقبنا حاشدین الی بناء لنا منه القواعد والتراب، اس کے بعد ہم تیار ہو کے اس بنا کی طرف بڑھے اور اس کے بعد ہم نے اس کی مٹی اور اس کے بنیادیں اور اس کا اساس جو ہے وہ ٹھیک کیا. غدات نرفع التاسیس منه وليس على مساوینا ثياب، کہ ہم جو ہے صبح کو اٹھے اور اس کی بنا میں شریک ہوئے اور اس کے بعد اس عالم میں کہ ہم پر کپڑا بھی نہیں تھا اور ہم پتھر اٹھا رہے تھے. اعز به الملك بني لؤي فليس لأسره منهم ذياب، سب سے بڑا جو ہے شرف بنی لؤی کو ملا کہ جن کا کوئی ایسا اتنا بنیاد ہے کہ جو نہ مٹنے والی ہے. وقد حشدتنا کا بنو عدی و مرد قد تقدما کلاب، بنو عدی اور بنی مرہ اور بنو کلاب یہ بھی سب اس میں شریک. فبوأنا الملك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب، اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کے بنانے کا ہمیں شرف بخشا اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی ہم اس کے ثواب کی امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. قال ابن اسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكانت تكسى القباطية ثم كسيت بعد الروض وأول من كساها الديباج والحجاج بن يوسف. قلت ولم تزل على بناء قريش حتى تركت في أول إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه بعد سنة 60 وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير فحينئذ نقب ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وادخل فيها الهجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 18 ہاتھ کی بلندی تھی. وکانت تکسا القباتی، قباتی کپڑے کا قسم ہے، کپڑے کا نوع ہے، اس کا پردہ اس کا غلاف ڈالا جاتا تھا. اس کے بعد جو ہے پھر ربد کا ڈالا گیا، یہ کپڑوں کے انواع ہیں. پھر سب سے پہلے ریشم کا غلاف جو ڈالا تو حجاج ابن یوسف نے ڈالا. اب مفسر فرماتی ہیں ولم تزل علی بناء قریش، یعنی جیسے کہ قریش نے کعبۃ اللہ کی بنا کی تھی اسی پہ وہ بنا قائم رہی، حتیٰ کہ عبداللہ ابن الزبیر کے اول زمانے میں جب وہ امیر بنے تو کعبۃ اللہ کا غلاف جو ہے وہ کچھ جلا، کیونکہ انہوں نے منجنیق کے ساتھ گولے پھینکے تھے تو اس وجہ سے وہاں آگ لگی. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب یزید ابن معاویہ کا آخری زمانہ تھا، یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فوت ہو گئے
ان کے بعد یزید کا زمانہ تھا اور یزید کے یعنی تقریباً آخری ایام تھے. اب حضرت ابن الزبیر کا محاصرہ کیا گیا اور اس کے بعد جناب اسی زمانے میں جب ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی تو نقضہ ابن الزبیر الی الارض، انہوں نے پھر پورے کعبۃ اللہ کی عمارت کو گرایا اور گرانے کے بعد بناہا علی قواعد ابراہیم علیہ السلام. تو حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے پھر کعبۃ اللہ کی بنا کی اس بنا پہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. اور وادخل فی الحجر، اور یہ حتیم کا حصہ جو بڑا ہوا تھا کعبہ شریف کے اندر کا، اس کو بھی کعبے کے اندر شامل کیا. وجعل لها بابا شرقیا وغربیا، اور کعبۃ اللہ کے دو دروازے رکھے، ایک جانب شرق میں اور ایک جانب غرب میں، یعنی ایک تو اب جہاں دروازہ ہے ایک اس کے بالمقابل اس طرف، اور دروازے بھی زمین کے ساتھ رکھے، زمین پر. کما سمع ذلک من خالتی، جیسے کہ اس نے اپنی خالہ سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا مبارک یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو بنا ابراہیم پر بنایا جائے، قواعد ابراہیم پہ بنایا جائے. تو حضور کی تمنا کو پورا کیا عبداللہ ابن الزبیر نے. وَلَمْ تَزَلْ كَذَلِكَ مُدَّةُ إِمَارَتِهِ حَتَّى قَتَلَهُ الْحَجَّاجِ، تو جب تک عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر رہے تو کعبۃ اللہ کی عمارت اسی طرح قائم رہی. پھر حجاج نے آپ کو شہید کیا. وَرَدَّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ بِأَمْرِ عبد الملک ابن مروان لَهُ بِذَلِكَ، تو عبد الملک ابن مروان کی اس وقت حکومت تھی. تو جب عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے تو اس سے اجازت لے کر حکم لے کر حجاج نے اس کو پھر پہلی طرح بنا دیا. کما قال مسلم بن الحجاج بھی صحیح اخبرنا عناد بن السری قال اخبرنا ابن ابی زائدہ قال اخبرنا ابن ابی سلیمان قال لما ترك البيت زمن يزيد بن معاویہ حين غزا اهل الشام وكان من امره ما كان. وہ فرماتے ہیں کہ جب کعبۃ اللہ میں آگ لگی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے جب یزید ابن معاویہ کا زمانہ تھا کہ بعض لوگ شام کی طرف سے آئے اور انہوں نے دھوکہ دیا. ترکہ ابن الزبیر حتی قدم الناس الموسم، حضرت ابن الزبیر نے اس کو اسی حالت میں رکھا حتیٰ کہ موسم الحج آیا. یرید ان یعذبهم او یجیروهم علی اہل الشام. فلما صدر الناس قال یا ایها الناس اشیروا علی فی الکعبۃ ان قد قضوا ثم ابنی بناها او اسلم وهي منها. قال ابن عباس انه قد خرق لي راي فيها ارى ان تصلح ما وهي منها وتدع بيتا اسلم الناس عليه واحجارا اسلم الناس عليها وباس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الزبير لو كان احد ترك بيته ما رضي حتى يجدده فكيف بيت ربكم عز وجل. انی مستخیر ربی ثلاثا ثم عازم على امری فلما مزت ثلاث اجمع رایه علی ينقضها فتحابها الناس بأول الناس يصفي امر من السماء حتى صعد رجل والقى منه حجارة فلما لم يره الناس صابه شيء تتابعوا فنقضوا حتى بلغوا به الارض. اب جناب فرماتی ہیں کہ پھر حضرت ابن زبیر نے اسی حالت میں رہنے دیا کہ وہ جو حصہ جل گیا تھا غلاف مبارک کا تھا کہ لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ اس طرح زیادتی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں. اور اس کے بعد پھر حضرت ابن زبیر نے خطبہ دیا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو اب مجھے مشورہ دو کہ میں اللہ کے کعبے کی پوری عمارت کو گرا کے نئی عمارت بناؤں یا جو عمارت موجود ہے اسی کو اصلاح کر دوں، اسی کو ٹھیک کر دوں اور اسی کو قائم رہنے دوں. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فرمایا کہ بھی میری رائے تو یہ ہے کہ اسی کی اصلاح کر دو، کیونکہ یہ وہ پتھر ہیں جو حضور پاک کے زمانے میں لگے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس عمارت میں شریک تھے، تو اس لیے اس کو اسی طرح رہنے دو اور اسی کی اصلاح کر کے اس کو ٹھیک کر دو. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر راضی نہ ہوئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر کسی عام آدمی کا گھر بھی جل جاتا ہے تو وہ گھر کو باقاعدہ توڑ کے اثر نو بناتا ہے، اور یہ تو اللہ کا گھر ہے تو ہم اس کو نیا کیوں نہ بنائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا میں استخارہ کرتا ہوں، اور استخارہ کرنے کے بعد جو اللہ کو منظور ہوگا اور فیصلہ ہوگا اسی پہ عمل کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارہ کیا. جب 3 راتیں گزر گئیں
تو ان کو استخارے میں یہی بات ذہن میں آئی کہ کعبۃ اللہ کو باقاعدہ یعنی اثر نو تعمیر کیا جائے. تو آپ نے لوگوں سے کہا، لیکن لوگ ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے کعبے کے توڑنے میں شریک ہوں اور ہم پر کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آئے. تو بہرحال ایک آدمی نے جا کر کعبۃ اللہ کا پتھر توڑا اور پھر انتظار کرتے رہے. جب اس آدمی کو کوئی نقصان نہ ہوا تو اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے کہ کعبہ شریف جو ہے دوبارہ بنایا جائے. پھر سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہو گئے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی بنا کو ختم کر دیا، بالکل دیوار زمین تک لے آئے توڑ کے، اور اس کے بعد پھر جدید تعمیر کی. فجعل ابن الزبیر احمد علیہ ستورہ ارتفاع بناہ، اور حضرت ابن زبیر جو تھے جو ستون کھڑا ہوتا اس کے جیسے اب پردہ لٹکا دیتے ایسے لٹکاتے گئے اور بنا بناتے گئے. وقال ابن الزبیر انی سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان الناس حديث احدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائي لكنت دخلت فيه من الهجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. حضرت ابن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے کہ اگر یہ قوم جدید نئی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی اور میرے پاس کچھ دولت بھی ہوتی، پیسہ بھی ہوتا، تو میرا ارادہ ہے کہ میں کعبے کو اثر نو بناتا اور حتیم کی طرف جو 5 ہاتھ کا حصہ ہے اس کو بھی کعبے میں شامل کرتا اور 2 دروازے رکھتا، ایک دروازے سے داخل ہوں اور ایک دروازے سے لوگ جو ہیں وہ نکلا کریں. قال وانا اجد ما انفق ولست اخاف الناس. حضرت ابن زبیر نے فرمایا کہ الحمدللہ اب اللہ نے مجھے اتنی پیسہ بھی دیا ہے کہ عمارت میں بنا سکتا ہوں اور پھر لوگوں پر بھی اب کوئی ڈر نہیں ہے اس قسم کا کہ وہ اس کو غلط سمجھیں. قال وزاد فيه 15 من الهجر حتى ابدى له وصا. انہوں نے یعنی حتیم کی جانب سے بنیاد تک کھود کے 5 ہاتھ جو تھے اس کے اندر شامل کیے. فبنا فنظر الناس الیہ وبنا علیہ البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کا طول جو ہے، اونچائی جو ہے وہ 18 ہاتھ. فلما زاد فيه استقصره وزاد في طوله 10 أذرع. فلما زاد فيه جب آپ نے بڑھایا تو دیکھا بھی اب یہ زیادہ حصہ بھی شامل ہو گیا ہے تو 18 ہاتھ کی اونچائی کم ہے، تو کہا کہ اچھا 10 ہاتھ مزید بھی اونچا کیا جائے. وجعل له بابين، اور دروازے بھی 2 رکھے، احدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قضي ابن الزبير كتب الحجاج الى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره ان ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر اليه العدول من اهل مكة. فكتب اليه عبد الملك انا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، اما ما زاده في طوله فاقره، واما ما زاد فيه من الحجر فرده الى بنائه وصد الباب الذي فتحه ونقضه وعاده الى بنائه. اب جناب جب زمانہ آ گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر شہید ہو گئے، حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا، تو اس کے بعد اس نے عبد الملک ابن مروان کو لکھا کہ موجودہ بنا جو ہے یہ عبداللہ ابن زبیر کی ہے، اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ مکے کے بہت سارے عادل اور ثقہ لوگ جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے جو حتیم کی جانب بڑھائی ہے تو اتنی کھدائی کی تھی کہ وہ اساس ابراہیمی تک پہنچ گئے تھے، اور وہ بنیاد نیچے اساس ابراہیم علیہ السلام کی لوگوں نے آنکھوں سے دیکھی تھی. تو لہذا اب تم مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں، اسی پہ رہنے دوں یا اس میں رد و بدل کروں؟ تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ نہیں، ہم تو عبداللہ ابن زبیر کی بنا کو قائم رکھنا نہیں چاہتے، لہذا تم یہ کرو کہ جو اونچائی اس نے کی ہے 28 ہاتھ اس کو تو رہنے دو، اس میں تو کمی نہ کرو، لیکن جو حتیم والی جانب اس نے شامل کر دی اس کو پھر باہر نکال دو اور پہلی بنا پر رہنے دو اور اس کی تعمیر جو ہے دوبارہ کر دو. تو پھر حجاج ابن یوسف نے توڑا اور حتیم والے حصے کو بھی باہر نکالا اور پھر قریش والی بنا پر اس کو دوبارہ کر دیا اور حکم دیا کہ دروازہ جو ہے ابن زبیر نے جو رکھا ہے وہ بھی بند کر دو اور ایک ہی دروازہ رکھو جیسے پہلے تھا.
وقد رواه النسائي في سننه عن حناد بن يحيى بن ابي زائد عن عبد الملك بن ابي سليمان ان اتى عن ابن الزبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها بالمرفوع منه ولم يذكر القصه وقد كان اقرار ما فعله وقد كان سنت اقرار ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لانه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي ان تنكر قلوب بعض الناس اذا سعد بالاسلام وقرب عاد من الكفر ولكن خفيت هذه السنه على عبد الملك بن مروان ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشه انها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا ان تركناه وما تولى. اب جناب فرماتی ہیں کہ حالانکہ سنت جو تھی وہ یہی بنا تھی جو عبداللہ ابن زبیر نے کی، کیونکہ حضور کی تمنا مبارک بھی یہی تھی کہ بھی کعبۃ اللہ اس طرح بنایا جائے. تو عبداللہ ابن زبیر نے دراصل جو بنایا تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کے عین مبارک مطابق تھا، اور پھر یعنی بنا ابراہیم پر بھی تھا. تو کہتا ہے کہ شاید عبد الملک ابن مروان سے اس سنت یا حدیث کی اسے خبر نہ ہوئی، شاید اس لیے کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کعبہ دوبارہ اس نے بنا دیا بنا قریش پہ تو اس کو پھر وہ حدیث پہنچی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو کہنے لگا اے کاش کہ ہم اسی پہ رہنے دیتے، لیکن اب ہم نے تو تبدیلی کر دی ہے. اصل میں حالات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. ایک تو خلاف تھا، پھر عبداللہ ابن زبیر کی شہادت، پھر بنا کعبہ کا عبداللہ ابن زبیر کا ہونا جو تھا وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی محبت کی دلیل تھی. کچھ وجوہات یہ بھی تھے اور کچھ یہ بھی ہے کہ اسے حدیث مبارک نہ پہنچی، اور اس نے سوچا کہ عبداللہ ابن زبیر نے قریش کی بنا کو کیوں توڑا ہے، حالانکہ قریش کی بنا کے وقت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، تو لہذا کعبے کو اسی جگہ بنایا جائے جیسے کہ حضور پاک نے بنایا تھا. تو اس لیے وہ بعد میں کہتے تھے کہ جب ان کو روایت پہنچ گئی کہ وددنا لو ترکنا ہو، کاش کہ ہم اس کو اسی حالت پہ رہنے دیتے جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے بنایا تھا. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج سمعت عبد الله بن عبيد بن امير والوليد بن عطاء حدثنا الحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبيد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما اظن ابا بيان ابن الزبير سمع من عائشه ما كان يتمنى سمعه منها. قال الحارث بلى انا سمعته منها. قال سمعتها تقول ماذا؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قومك استكثروا من بنيان البيت ولولا حداثة وعدهم بالشرك عدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد يبنوه فاحلم إلى كما تركوا منه وراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موزوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابا؟ قالت لا. قال تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فقال الرجل إذا هو أراد أن يدخل يدونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك فقلت لا أنت سمعتها تقول هذا؟ قال نعم. قال فنكث ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركت وما تحمل. اب جناب فرماتے ہیں کہ ایک وفد حارث ابن عبید اللہ عبد الملک ابن مروان کے پاس جب گئے ملنے کے لیے تو عبد الملک ابن مروان نے کہا کہ ما اظن ابا حبیب یعنی ابن زبیر، کہنے لگا مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ابن زبیر نے بی بی عائشہ سے یہ حدیث سنی ہے. تو عبداللہ ابن عبید ابن عمیر نے کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بھی بی بی عائشہ سے سنا ہے، صرف عبداللہ ابن زبیر نے تو نہیں سنا. تو اس نے کہا کہ اچھا تم نے سنا تو بی بی صاحبہ کیا فرماتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ نے یہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قومک کہ تیری قوم نے کعبے کو چھوٹا کر دیا. اگر یہ مسلمان لوگ جدید شرک سے نکل کے نہ آئے ہوتے اور خطرہ نہ ہوتا کہ ان کو کسی امتحان میں مبتلا نہ کیا جائے
تو میں چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ بناؤں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صاحبہ فرماتی ہے مجھے دکھایا بھی کہ یہ 7 ہاتھ کا حصہ جو ہے یہ اندر انہوں نے باہر چھوڑ دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بھی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 2 دروازے ہوں، ایک شرقی جانب میں اور ایک غربی جانب میں. اور یہ بھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا حل تدرینی لما کان قومک رفعوا بابہا، کہ عائشہ تم جانتی ہو کہ تمہاری قوم نے ایک دروازہ رکھا اور اونچا رکھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو بی بی عائشہ نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی. تو ہم نے فرمایا اصل میں وجہ یہ تھی کہ جب دروازہ اونچا ہے جس کو چاہتے تھے تو داخل کرنے دیتے، اور جس کو نہ چاہتی اس کو بلا لیتے، اوپر آتا دھکا دیتے، گرا دیتے تھے. تو اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم جس کو چاہیں داخل ہونے دیں اور ہم جس کو نہ چاہیں داخل نہ ہونے دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی. اب عبد الملک ابن مروان نے جب یہ سنا تو ایسے بیٹھا رہا، زمین کوریدتا رہا کافی دیر تک، یعنی فکر میں پڑ گیا. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ہائے کاش کہ ہم اس کو اسی بنا پہ رہنے دیتے جو عبداللہ ابن زبیر نے بنائی تھی حضور کی تمنا کے مطابق، اور میں یہ بات بھی میرے اوپر نہ آتی کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کی بنا کو توڑا. اور یہ ذمہ داری تو اب میری پڑ گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی سنت اور آپ کی تمنا کو میں نے بدل ڈالا. آئے کاش ہم اسی طرح رہنے دیتے. لیکن اب چونکہ ہو گیا تھا تو اب پھر بار بار توڑنا بھی تو کعبۃ اللہ کے ساتھ جو ہے ایک ادب کے خلاف ہے. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ بادشاہوں نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو امام دار الہجرت تھے مدینہ منورہ میں، ان سے بادشاہوں نے اجازت کے بارے میں لکھا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو اب تو ماشاءاللہ دولت دنیا پیسہ ذرائع بہت ہو گئے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو دوبارہ تعمیر کریں اور بڑا اعلیٰ انداز میں تعمیر کریں. انہوں نے فرمایا ابھی اللہ کا گھر ہے، اب اس کو بادشاہوں کے لیے کھیل نہ بنا دو، جو تعمیر ہے رہنے دو، بس اسی میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور اسی کی ضرورت ہو تو بس مرمت ہوتی رہے. لیکن اب اس میں روزانہ رد و بدل نہ کیا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے اس کو اسی حال میں چھوڑا جائے. تو اب بھی الحمدللہ ہر دور میں، ہر وقت، ہر سال میں حسب ضرورت کعبۃ اللہ کی ترامیم جو ہے وہ تو ہوتی رہتی ہیں. یعنی کبھی چھت مبارک تبدیل ہوئی اور اس کے شاطیر مبارک تبدیل کیے گئے، اور اسی طریقے سے کبھی کچھ چیزوں کی اندر اصلاح کی ضرورت پیش آئی. کبھی دروازہ مبارک نیا لگا دیا گیا، کبھی دروازے مبارک کے اوپر جو ہے سونے کا پترا لگا دیا گیا، اور کبھی ان پتھروں کے درمیان میں کچھ دراڑیں جو آ جاتی ہیں تو ان کو بند کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. اسی طرح رکن یمانی کی، اسی طرح حجر اسود کی. تو یہ ترمیم کا سلسلہ اور اصلاح کا سلسلہ جو ہے وہ تو ہر دور میں الحمدللہ رہا. لیکن جہاں تک بنا کا تعلق ہے تو پہلے بنا ابراہیم علیہ السلام تھی، اور اس کے بعد پھر بنا قریش تھی، بنا قریش کے بعد پھر بنا عبداللہ ابن زبیر تھی. تو عبداللہ ابن زبیر کے بعد پھر اسی طرح بنا عبد الملک ابن مروان کے حکم سے اسی طرح ہو گئی جیسے کہ قریش کے زمانے میں تھی. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مسلم رحمۃ اللہ علیہ قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال حدثنا ابو عاصم وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن جريج بهذا الاسناد من حديث ابي بكر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الصحمي قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة ان ابي قزعة ان عبد الملك بن مروان بينما يطوف البيت اذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة رضي الله لولا إحسان قومك بالكفر لنكثت الكعبة تعذير فيها من الحجر وإن قومك كسروا في البناء فقال حازم عبد الله النبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن آدم وتركت على ما بنى ابن الزبير فهذا الحديث كالمكتوب به إلى عائشة لأنه قد وعدها من طرق صحيحة متعددة
عن الاسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن ابي ربيعه عبد الله بن زبير وعبد الله بن محمد بن ابي بكر وعروة بن الزبير فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير فلو ترك لكان جيدا. اب جناب فرماتی ہیں کہ عبد الملک ابن مروان ایک دن طواف کر رہا تھا کعبۃ اللہ کا، اور وہ کہنے لگا اللہ معاف کرے کہ قاتل اللہ ابن الزبیر. دیکھو بی بی عائشہ پہ جھوٹ کرتا ہے کہ بی بی عائشہ نے کہا تھا کہ میں نے یہ حدیث سنی ہے حضور پاک سے. یہ نعوذ باللہ یعنی بی بی عائشہ سے غلط روایت نقل کر کے ہمیں پیش کرتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ میں اس کعبے کو دوبارہ بنانا چاہتا ہوں اور میں حتیم کا حصہ بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہتا ہوں. جب انہوں نے کہا تو حارث ابن عبداللہ ابن ابی ربیعہ بھی طواف میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ لا تقل یا امیر المؤمنین، انہوں نے کہا بادشاہ ہو تم اب مسلمانوں کے یہ بات مت کرو کہ ابن زبیر نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا. عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں اور بی بی اسماء کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہم. یہ تو میں نے خود سنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو عبداللہ ابن زبیر نے کیسے جھوٹ بولا؟ یہ بات تو میں نے بھی سنی ہے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے. تو عبداللہ ابن زبیر کی اس بات کی تائید جو تھی جب عبد حارث ابن عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے بھی کر دی تو پھر مروان چپ ہو کے کہنے لگا کہ کاش اگر یہ بات ہوتی اور مجھے تحقیق ہو جاتی کہ یہ حضور کا فرمان ہے تو ہم کعبۃ اللہ کے اندر نہ چھیڑتے اور ہم ابن زبیر کی بنا کو رہنے دیتے. ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ بس ابن زبیر فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے. تو بہرحال مفسر کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بی بی عائشہ کے ساتھ ہی حضور نے یہ بات فرمائی تھی، اور اس کے بعد بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات جو ہے عبداللہ ابن زبیر سے بھی کہی، عبداللہ ابن ابی بکر سے بھی کہی، انہوں نے یہ بات جو ہے حارث ابن عبداللہ سے بھی کہی. تو یہ روایت اپنی جگہ بالکل درست ہے. اگر اسی بنا کو رہنے دیتے تو بڑے اچھا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا جو تھی اور آپ کی خواہش مبارک جو تھی وہ پوری ہو جاتی. لیکن ہر بات میں میرے اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، وہی جانتے ہیں اور ان کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اور وہ اس بات پہ بھی قادر تھے کہ اسی بنا کو رہنے دیتے. اور عبد الملک ابن مروان جو ہے وہ کبھی یہ حجاج یہ جرت ہی نہ کرتا، لیکن قدرت کو یہی منظور تھا کہ بنا جو ہے پھر اسی بنا پہ واپس آ جائے. اور شاید اس میں حکمت بھی ہو کہ ہر غریب آدمی جب چاہے کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے تو وہ حتیم کی جانب میں میزاب رحمت کے نیچے یعنی تقریباً 7 ہاتھ کے اندر جہاں کھڑا ہو جائے تو گویا اس نے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھ لی. تو لہذا یعنی بعض لوگ آتے ہیں نا جی کہتے ہیں دیکھو جی ہمارے لیے نہیں کھلتا، اور بڑے بڑے آدمی آتے ہیں تو ان کے لیے دروازہ کھلتا ہے. تو میں نے کو کئی دفعہ کہا اللہ کے بندے ان کے لیے تو کبھی کھلتا ہے، ہمارے لیے تو ہر وقت کھلا ہوا ہے. ہمارے لیے تو اگر مقصد ہے نماز پڑھنے کا، اگر مقصد ہے کہ ہم بھی بڑے بنے اور ہمارا بھی کوئی نام ہو تو علیحدہ بات. اگر مقصد ہے کہ کوئی آدمی کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی تمنا کرتا ہے تو وہ حتیم میں چلا جائے اور اس دیوار مبارک کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے تو اس نے گویا کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی، وہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے. لیکن آج کل زیادہ آدمی کو نام اور نمود کی ضرورت ہوتی ہے اور اخلاص اور محبت کی ضرورت جو ہے وہ بڑی کم ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں، ہم تو بھائی بہرحال یعنی سچی بات ہے کئی دفعہ الحمدللہ بچپن میں تو خیر مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹا تھا تو کعبہ شریف میں کئی دفعہ داخل ہوا الحمدللہ. تو لیکن جب سے تھوڑا بہت عقل آ گئی، کچھ طالب العلم بن گئے تو مجھے تو کئی دفعہ الحمدللہ موقع ملا ہے، کئی دفعہ انہوں نے بلایا، میں تو بھائی ڈر کے مارے نہیں جاتا. وہی اگر اندر نماز پڑھنی ہے تو حتیم کے ساتھ پڑھ لو. کون سے ہمارے ایسے عمل ہیں؟ ہم تو اس مسجد الحرام میں آنے کے قابل بھی نہیں ہیں کہ اندر بھی چلے جائیں. اسی لیے جیسے کہ ایک بزرگ نے لکھا تھا کہ میں جب اللہ کے گھر میں آیا تو مجھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے آواز آ رہی ہے کہ بیرون درچ کر دی کہ درون خانہ آئی،
کہ تم باہر کیا کرتے رہے ہو کہ اب میرے گھر بھی آ گئے ہو؟ پہلے اپنے اعمال کو تو سوچو کہ تم نے باہر کیا کیا ہے، تمہارے یہ قدم کہاں کہاں پھرے ہیں کہ اب تم میرے گھر کے اندر بھی داخل ہو گئے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہم لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں، طواف کر لیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی رحمتوں کا صدقے میں ہمیں حرم میں رہنے کی توفیق دی ہے، ورنہ ہم لوگ تو حرم میں آنے کے قابل بھی نہیں، ہم لوگ تو مسجد الحرام میں آنے کے قابل بھی نہیں، ہم لوگ تو اس طواف کی جگہ پہ آنے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ کہاں ہم اور کہاں وہ مقام کہ جہاں اللہ کے لاکھوں انبیاء نے طواف کیا ہو، سجدہ کیا ہو، نمازیں پڑھی ہوں، اور ہم جیسے لوگ بھی وہاں آگے سجدے کریں، نمازیں پڑھیں، تو یہ تو خالص اللہ کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے ہماری تو یہ اعمال کا یا ہمارے یعنی حالات کا یہ تقاضے، ہاں باقی یہ ہے کہ ادب ہو تو پھر بات تو ہے ادب کی، اور اگر ادب نہ ہو تو لوگ کعبے میں بھی جیب کاٹ رہے ہیں، ماشاءاللہ طواف کے اندر بھی جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور اللہ کے حرم میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کے حرم میں ایک دوسرے کو لوٹا جا رہا ہے، اللہ کے حرم میں ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ ہوتے ہیں، اللہ کے حرم میں آنے والوں کے پاسپورٹ چرائے جاتے ہیں، فوٹو بدلے جاتے ہیں، ان کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اور کہاں جائیں۔ گھر میں آنے کے بعد یا علی یا علی یا علی پکار رہے، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار آئے، کعبے کو پشت کر لیتے ہیں، ادھر پشت نہیں کرتے، یعنی ان کے نزدیک کعبۃ اللہ کی عظمت جو ہے وہ مزار علی سے کم ہے۔ اور اسی طرح کتنے لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہ رات کو آگے کعبے کا طواف کرتے ہیں اور جناب نعتیں پڑھ رہے ہیں اور قصیدے پڑھ رہے ہیں اور غزلیں پڑھ رہے ہیں اور یا پیر یا دستگیر اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتے کہ حضور پاک نے طواف کے دوران میں قصیدے اور نعتیں پڑھی تھی۔ آخر یہ کہاں کی محبت ہے، کہاں کا عشق ہے، یہ کہاں کی اتباع ہے؟ بھی اتباع تو یہ ہے نا کہ جو حضور پاک نے پڑھا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ فقنا عذاب النار۔ اگر اس سے کوئی اور وظیفہ اعلیٰ ہوتا تو میرے مدنی پاک وہی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ حضور پاک سے کون سے کلمے تھے جو چھپے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل تھا جو چھپا ہوا تھا۔ اب دیکھو نا، خندق کے موقع پر حضور نے رجز پڑھی تو آج تک محدثین نے لکھا ہے نا کہ حضور پتھر بھی اٹھا رہے تھے اور صحابہ کے ساتھ مل کے رجز بھی پڑھ رہے تھے، لولا اللہ ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اسی طرح جب حضور مدینے پاک گئے، بچیوں نے رجز پڑھی تو محدثین نے نقل کیا ہے، اللہ کے بندے اگر یہاں بھی قوالیاں کرنی ہے اور نعتیں پڑھنی ہے تو حضور پاک کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کوئی ایک قول تو آ جاتا، لیکن نہیں۔ اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی شرک، اللہ کے کعبے میں آنے کے بعد بھی بدعات، مکہ مکرمہ میں رہنے کے بعد بھی وہی 11ویں والے وہی 11ویں کے دودھ تقسیم کر رہے ہیں، مکہ میں رہنے والے بھی اسی طرح تیسرے دن کل کر رہے ہیں، 7 جمعراتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں آنے کا کیا فائدہ ہوا جب ہماری عقیدے کی اصلاح نہ ہوئی؟ اس لیے دعا کریں کہ پہلے اللہ ہمیں اس قابل تو بنائے کہ ہم اس کے گھر میں آ سکیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس گھر کے ادب کی توفیق دے۔ ایک ہے کہ دل میں ادب نہ ہو۔ اب دیکھیں نا جی کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، کتنی انہوں نے پیاری بات کی، جب وہ آئے مدینہ منورہ میں صلاۃ و سلام عرض کیے تو اس کے بعد کہا کہ میرے اللہ، میں تو صلاۃ و سلام پڑھتے بھی ڈرتا ہوں کہ میری یہ گندی زبان ہے، اگر 1000 بار بشویم بمشک گلاب، کہ اگر میں اس کو عرق گلاب اور عرق مشک بنا کے بھی 1000 بار بھی دھو ڈالوں پھر بھی میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کا نام لینے میں بے ادبی نہ ہو جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ہے اور میں اپنی اس گندی زبان سے جسے جھوٹ بھی بولتا ہوں، گالیاں بھی دیتا ہوں، اور جس زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے میں نے کیا کیا نہیں کہا ہے، اس زبان پہ اس محبوب کا نام لے آؤں۔ میں کہا مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرا یہ نام لینا بھی بے ادبی نہ آ جائے اور میں نہ پکڑا جاؤں، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے اجازت دی کہ میں مدینے میں پہنچ گیا اور پڑھ رہا ہوں، درود بھی پڑھ رہا ہوں،
سلام بھی پڑھ رہا ہوں، مسجد نبوی میں نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ مبارک پہ کھڑے ہو کے بھی صلاۃ و سلام عرض کر رہا ہوں، تو یہ تو سارا کرم ہے، یہ تو سارا خالص اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے۔ لیکن دعا کریں کہ اللہ ہمیں ادب بھی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں احترام حرم نصیب فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں شرک اور بدعات کے جنگلوں سے نکال دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق قول، عمل، فعل اور زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ تو بھئی بس اللہ کی اسی میں حکمتیں ہیں کہ جب کوئی چاہتا ہے الحمدللہ حتیم میں جا کے کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا شرف حاصل کر لیتا، تو فرماتے ہیں کہ اگر رہ جاتا تو سبحان اللہ، ولیکن بعدما رجع الامر الى هذا الحال فقد كره بعض العلماء ان يغير نهالي كما ذكر امير المؤمنين هارون الرشيد او ابيه المهدي انه سأل الامام مالك عن حد الكعبة والداء الى ما فعله ابن الزبير فقال له مالك يا امير المؤمنين لا تجعل كعبة الله ملابة للملوك لا يشاء احد ان يهدمها الا هدمها فترك ذلك الرشيد نقله اياد والنووي ولا تزال والله اعلم هكذا الى اخر الزمان الى ان يخربها ذو السويقتين من الحبشة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة اخرجاه وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كأني به اسود افحجيك الله حجرا حجرا رواه البخاري رحمه الله تعالى۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ پھر تقریباً وہ کہتے ہیں کہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا یا ہارون الرشید کے باپ مہدی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جو اس وقت امام دار الہجرہ تھے ان سے اجازت لی کہ اگر حضرت آپ ہمیں اجازت دیں اور آپ ہمیں بتلائیں اور حکم دیں تو ہم کعبہ شریف کو گرا کے پھر عبداللہ ابن زبیر کی بنا پر جیسے کہ حضور مبارک کی تمنا تھی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح ہم پھر کعبہ شریف بنا دیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہ نہیں، کہ تم اب اللہ کے کعبے کو بادشاہوں کے لیے کھیل نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، قطعاً کوئی اب اس میں مداخلت نہ کرے، اب اس کو کوئی ملحبہ تو نہ بنا دو کہ جو بادشاہ ہے وہ کہے اچھا جی میں گراتا ہوں، وہ آئے تو پھر میں بناتا ہوں، وہ آئے تو کہے میں اس سے اچھا بناتا ہوں، ایک اور بادشاہ ہے وہ کہے میں اس سے اچھا بناتا ہوں، پھر تو اللہ کے کعبے کو تو بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھیل بن جائے گا۔ لہذا اسی طرح اب کعبۃ اللہ کو رہنے دو، جو اللہ کو منظور ہے رہنے دو۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہی منظور تھا کہ وہ بنا اسی طرح رہ گئی، اور یہی بنا اب انشاءاللہ جو ہے آخر تک رہے گی، حتیٰ کہ وہ وقت آئے گا جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو باریک پنڈلیوں والا حبش کے علاقے کا سیاہ فام جو ہے ایک بادشاہ ہوگا، کالا رنگ ہوگا اس کا، پنڈلیاں اس کی بالکل جو ہے وہ باریک ہوں گی، اور زبان بھی اس کی ایسے ہوگی اللہ معاف فرمائے کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، اور وہ آگے اللہ کے اس کعبے کو گرائے گا۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ گویا میں ایسے ہیں کہ گویا وہ میں منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے کعبے کو پتھر پتھر کر کے گرا دے گا، اور اس کے بعد پھر قیامت کا وقت بھی اللہ کے قدرت سے پھر قرب قیامت بھی آ جائے گا۔ تو لہذا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ائمہ کرام اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ کتنی بڑی بات کہہ گئے ماشاءاللہ۔ دیکھو ورنہ تو جو بھی آتا لازمی بات ہے کہ وہ اس سے بڑھ بڑھ کے تعمیر کرتے، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرتے، اور کعبہ شریف ہمیشہ بنتا رہتا ٹوٹتا رہتا بنتا رہتا ٹوٹتا رہتا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، یاد رکھیں کہ کتنی بڑی جرت تھی
کہ ائمہ کرام نے کبھی حق مسئلے کے لیے بادشاہوں کا بھی خیال نہیں کیا، یعنی بادشاہ وقت کی ایک تمنا ہے لیکن جو مسئلہ سمجھا بیان کر دیا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے اور ہماری رائے یہ ہے، چاہے تم اس کی موافقت کرو چاہے مخالفت کرو۔ اسی طرح دیکھ لیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے مسئلے پہ کتنی تکلیفیں برداشت کی، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر جو ابتلا آیا ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس قدر ظالموں نے انہیں کوڑے مارے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر وہ ایک کوڑا کسی ہاتھی کو بھی مارا جاتا تو وہ ختم ہو جاتا، کسی یعنی بڑے سے بڑے قوت والے جانور پہ بھی مارا جاتا تو وہ برداشت نہ کر سکتا، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پہ 80 کوڑا مارا گیا لیکن آپ اپنی بات پہ قائم رہے، اور نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر کے گلیوں میں پھرایا جاتا تھا تاکہ آپ کی عزت میں کمی آئے، اور آپ جہاں سے گزرتے اور کبھی کبھی آپ کے چہرے پہ سیاہی لگا دیتے کہ لوگ جو ہیں اور زیادہ یہ سمجھیں، لیکن امام صاحب فرماتے کہ لوگوں میری حالت کو مار کھا کھا کے بدل چکی ہے، خدا جانے تم پہچانو یا نہ پہچانو میں احمد بن حنبل ہوں اور میں اسی مسئلے پہ قائم ہوں جو اللہ کا قرآن کا مسئلہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور پھر ظالم مارتے لیکن امام صاحب برداشت کرتے، لیکن حق بات پہ قائم رہے۔ اسی لیے دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل کاٹ لی، یعنی قید کی زندگی تو گوارا کر لی لیکن عہدہ لینا گوارا نہیں کیا، حالانکہ بادشاہ ناراض کس بات پہ ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پورے ملک کا سب سے بڑا جو ہے یعنی سپریم کورٹ کا سمجھیں چیف جسٹس بناتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں میں قاضی بننا نہیں چاہتا، چونکہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنا جو ہے یہ بڑا مسئلہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ کوئی غلطی ہو اور ہم پکڑے جائیں قیامت میں، تو میں قاضی نہیں بننا چاہتا۔ بادشاہ ناراض ہو گیا کہ میرا حکم ہے اور یہ کہتے ہیں میں نہیں بننا چاہتا، یعنی میرے حکم کا انکار، تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں آپ کو بننا ہوگا، انہوں نے کہا میں قاضی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، قاضی بننا ایک علیحدہ مسئلہ ہے، فیصلے کرنا علیحدہ مسئلہ ہے، انہوں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے، غصے میں آ گیا بادشاہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اچھا پھر تو آپ نے میرا مسئلہ ہی حل کر دیا، جب بادشاہ ہو کے آپ کہتے ہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے آدمی کو قاضی بناؤ گے؟ بادشاہ اور ناراض ہو گیا، اس نے کہا جیل میں ڈال دو، نے کہا جیل قبول ہے لیکن ہم نہیں، بس کیوں کسی کا فیصلہ کرنا کو مذاق تو نہیں ہوتا، اور لیکن اللہ کی خاطر جیل کاٹ لی بالکل کہ بھی میں کوئی ایسا فیصلہ غلط نہ کر بیٹھوں کہ قیامت میں مواخذہ ہو، قیامت میں پکڑا جاؤں اور مجھے حساب دینا پڑے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح بڑے بڑے محدثین، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ دیکھیں کتنے ابتلا ہے کہ کوئی اپنے شہر میں اپنے ملک میں امام صاحب کو رہنے نہیں دیتا تھا، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن میں کم از کم میرے خیال میں کروڑوں آدمی کہتے ہوں گے ائمہ پر رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، اور چند بدبخت اگر ائمہ کو گالیاں دیں تو کیا بگڑتا ہے ان کا، ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی عاقبت خراب کر لیں، ورنہ تو پورے عالم میں مثلا عرب ہاں مسلمان ہیں، کتنے مسلمان دن میں کہتے ہوں گے کہ امام شافعی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، تو اگر کروڑوں رحمتیں دن میں جاتی ہوں اور چند آدمی اگر اپنے عاقبت کو خراب کریں تو اللہ ہدایت دے، صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ امام صاحب کا وہ مقام آ گیا کہ امام صاحب نے خود دعا مانگی کہ اللہ میاں اگر یہ تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے تو مجھے اٹھا لے، کہ اب جہاں میں جاتا ہوں مجھے کوئی رہنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کتنی بڑی بات تھی کہ اس وقت بادشاہ نے ایک تمنا کی لیکن امام مالک اڑ گئے، انہوں نے فرمایا بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کعبے کو بس جو اللہ کو منظور تھا اسی طرح رہنے دو۔ وقال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فی مسنده اخبرنا احمد بن عبد الملك الحراني قال اخبرنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق عن ابن ابي رجيح عن مجاهد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يخرب القابض سویقتین من الحبشتی ویصباح لیتہا ویجردہا من کسوتہا. آپ نے فرمایا کہ وہ حبشہ کا بادشاہ ہوگا پتلی پنڈلیوں والا، وہ آگے اللہ کے کعبے کی جو عزت و حرمت ہے، جو سونا لگا ہے، غلاف لگے، سب چھین لے گا. وَلَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَيْهِ وَسَيْلَاهُ فَإِذَا يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمَسْحَاتِهِ وَمُولِهِ. آپ نے فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اس گنجے کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں اس یعنی گندے دہن والے کی طرف کہ وہ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے ہتھوڑوں سے اللہ کے کعبے کو توڑ رہا ہے. یعنی القدا والفدع زیغ، کہتے ہیں کہ یہ افدع کا معنی ہے کہ اس کے پاؤں اور ہڈی کے اندر جو ہے نا کوئی نقص تھا، پاؤں کی ہڈی اور پنڈلی کی ہڈی کے درمیان، اس کو کہتے ہیں فائدہ. واللہ تعالی عالم انما يكون بعد خروج یاجوج وماجوج لما جاء في صحیح البخاری عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجن البیت لتامرن بعد خروج یاجوج وماجوج. اب کیونکہ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کے گرانے کا جو قصہ ہے یہ آئے گا یاجوج ماجوج کے بھی بعد، کیونکہ یاجوج ماجوج کے بعد حضور نے فرمایا ان کے نکلنے کے بعد بھی لوگ اللہ کے کعبے کا حج کریں گے، اللہ کے کعبے کا عمرہ کریں گے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یاجوج ماجوج نکل جائیں گے، پھر بھی کعبہ شریف ہوگا، عمرہ ہوگا، حج ہوگا. تو یہ جو توڑنے کی بات ہے یہ اس کے بھی بعد آئے گی. مانا یہ ہے کہ بالکل قریب قیامت، کیونکہ یاجوج ماجوج کا نکلنا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں سے اترنا، دجال کا ظاہر ہونا، یہ علامات تو ایک دوسرے کے بعد ایسے جلدی جلدی سے آئیں گی. اس لیے یہ تقریباً قرب قیامت تک اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو محفوظ رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہر بندے کو یہ ہمت دے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے گھر کی عبادت کریں، اللہ کے گھر کا احترام کریں. لیکن جی کسی نے پوچھا ہے کہ مندر پر جو ہوتے ہیں نا جی، ہندوؤں کے مندر ہیں، وہاں پرشاد مانا ہوتا ہے جیسے ہم نے لنگر بنائے ہوئے ہیں کہ پیر کے نام کا لنگر ہے، یہ حضرت کا لنگر ہے، یہ مرشد کا لنگر ہے، اللہ کا تو ہے نہیں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی دعا خیر. اسی طرح وہ بھی مندروں پہ کرتے ہیں، تو کیا ان کا کھانا جائز ہے؟ بھائی وہ تو اگر مسلمان بھی غیر اللہ کے نام پہ کرے تو حرام ہے، یہ جائے کہ ہندو کرے. اگر مسلمان بھی اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ کوئی خیرات کرے، کوئی چڑھاوے، کوئی دمبا، کوئی بکرا ذبح کرے، وہ کھانا حرام ہے. اچھا جی، مسجد اقصا نماز پڑھنے کا ثواب، تو صحیح حدیثوں میں یہ ہے کہ عام مسجد میں تو ایک نماز کا 1 ملا، لیکن مسجد الحرام میں 1 کا 1 لاکھ، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 نماز کا 1000، اور مسجد اقصا میں 1 نماز کا 500. جب قبر کی زیارت کے لیے جائے آدمی، ہاں مثلا آپ مکے میں رہ رہے ہیں، یہاں کے قبرستان میں جائیں تو منع نہیں ہے. ایک ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی قبر کے لیے سفر کریں، وہ منع ہے، حضور پاک نے منع فرما دیا. اگر اسی شہر میں ہیں آپ، قبرستان چلے گئے تو منع نہیں ہے. اور جب جائیں تو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر. اور ان کے بعد ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو جنت کی نعمتیں نصیب فرما، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں کے اندر فراخی پیدا فرما، ان کے مدارج بلند فرما، اور اللہ ہمیں بھی ہدایت پہ رکھ. تو جب آپ ان کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ پہ رحمتیں فرماتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ اگر والدین مثلا حج پہ جا رہے ہوں، ان کی لڑکی یا لڑکا جوان ہے، تو ان کے خرچہ شادی کا پہلے علیحدہ رکھیں پھر حج بھیجیے تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ تو جٹوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، یہ تو لوگوں نے کچھ گھڑنتو مسئلے بنائے ہیں کہ جی گھر میں بیٹی جوان ہے، پہلے شادی کرو تمہارا حج نہیں ہوگا. حج ہے، شادی ہے، اس کا حج سے کیا تعلق ہے؟ اس کا حج کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ویسے اصولی بات ہے کہ لڑکا لڑکی جوان ہو جائیں، آدمی کوشش کرے کہ اللہ ان کے رشتے آسان کر دے. لیکن یہ تو کوئی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ایک آدمی کو رشتہ مناسب نہیں مل رہا تو اب وہ حج بھی نہ کرے. نہیں، حج کرے، حج کی فرضیت علیحدہ جگہ ہے. اگر اسی طرح پھر کہے جی ابھی چونکہ میری لڑکی کی شادی نہیں رہی، میں نماز پڑھنے بھی نہیں جاتا، پہلے میں شادی تو کر لوں، یہ کوئی مسئلہ ہوا؟ یہ تو لوگوں نے ایسے گھڑنتو بنائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اپنے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے.
اگر دم پڑ گیا ہے اور پیسے نہ ہوں تو پھر 10 روزے رکھ لیں. اگر کوئی مجبوری میں ہندو کے گھر میں گیا اور کھانا کھا لیا کوئی بات نہیں. اگر آپ کو تسلی ہے کہ یہ حرام برتنوں میں نہیں پکایا گیا، یعنی وہ بھی تو برتن دھوتے ہیں اور انہوں نے بھی ہاتھ دھو کے آپ کے ساتھ کھایا، لیکن کوشش یہ کریں کہ جتنا آدمی کفر سے بچے اتنی بہتر ہے. یعنی انسان کیونکہ آخر کافر ہے، وہ لازماً کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اگر میرے بھائی کی شادی ہے اور ہندوؤں کو لڑکیوں کو ہے، ہندو عورتیں بھی آ جاتی ہیں گھر کے کام صفائی وغیرہ، کوئی بات نہیں. پانی جو ہے ہمیں سادہ پانی ہم جو پیتے ہیں تو کھڑے ہو کے پیئیں یا بیٹھ کے؟ نہیں، بیٹھ کے کھڑے ہو کے تو منع ہے. کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے. یعنی پانی ہمیشہ بیٹھ کے پیئیں، کھانا بھی ہمیشہ بیٹھ کے کھائیں. اور سنت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یعنی ٹیبل پہ، کرسی پہ، میز پہ، یہ بھی خلاف سنت ہے. اور ٹیک لگا کے کھانا جو ہے یہ بھی خلاف سنت ہے. کھڑے ہو کے کھانا جو ہے یہ بھی خلاف سنت ہے. آدمی بیٹھ کے کھائے، اور حضور پاک کو یہ پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ زمین پہ بیٹھا جائے، یعنی کرسی پہ، گدے پہ، چارپائیوں پہ بھی نہ بیٹھا جائے، نیچے بیٹھا جائے. اور یہ بھی حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم پسند ہے کہ 4 آدمی ہیں تو مل کے کھائیں. یہ نہیں ہے کہ وہ نوکر ہے تو وہاں کھڑا رہے، پہلے ہم کھائیں گے تو صاحب کے ساتھ نوکر کیسے کھا لے؟ اللہ صاحب کو نوکر بنا دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، جو آج نوکر ہے کل وہ صاحب بن جائے. اور جو صاحب ہے خدا اس کو ذلیل کر کے نوکر بنا دے. اب تو بڑے بڑے صاحب جیل چلے جاتے ہیں، مجرم بن جاتے ہیں، پھر یاد آتا ہے نا صاحب ہونے کا کیا فائدہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ کھڑے ہو کے پانی پینا منع ہے. الا زمزم، اگر زمزم کسی نے کھڑے ہو کے پی لیا تو جائز ہے، ورنہ زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے. یہ لوگوں نے جو مسئلہ بنایا زمزم آتے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. یعنی ہر پانی بیٹھ کے پیو، زمزم کھڑے کھڑے بھی پی لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ زمزم بھی بیٹھ کے پیے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 3 سانس لے اور سانس باہر نکالے، برتن میں نہ نکالے. اور ایک دفعہ پی لیا تو کہے الحمدللہ، دوسری دفعہ پی لیا تو کہے الحمدللہ، تیسری دفعہ پی لیا تو کہے الحمدللہ. اور جب ختم کرے تو پھر پوری طرح بھی کہہ سکتا ہے الحمدللہ الذی جعل الماء عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اور کہ اللہ تیرا کروڑ شکر ہے کہ تو نے پانی کو میٹھا اور اچھا بنا دیا اپنی رحمت سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نے کڑوا نہیں کر دیا. میں نے کہا عثمان غنی، تو انہوں نے کہا کہ غنی تو اللہ کا نام ہے. غنی اللہ کا نام نہیں ہے. غنی مانا کہ اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء. تو لہذا بہرحال نام تو آپ کا عثمان ابن عفان ہے. آپ کو عربی نے ٹھیک بولا کہ آپ کا نام، چونکہ عرب جب نام لیتے ہیں تو باپ کے نام کے ساتھ لیتے ہیں. ہمیشہ قاعدہ ہے کہ جب بھی نام لیں گے ادعوہم لآبائہم، ان کو باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، عثمان ابن عفان. غنی تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چونکہ غنا دیا تھا، ورنہ آپ کا لقب کوئی نہیں غنی. حضرت عثمان یہ تو ہمارے یہاں مشہور ہو گیا کیونکہ جو تمام صحابہ میں آپ امیر تھے اور آپ صاحب دولت تھے. انہا یعنی اگر مرد صحابی ہے تو رضی اللہ عنہ، اگر عورت صحابیہ ہے تو ضمیر مؤنث آئے گا رضی اللہ عنہا. کتاب دروس حرم جو ہے بھائی اس کے 3 جلد چھپ گئے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو لیکن مشکل یہ ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے، چونکہ حرم کا نام ہوتا ہے، وہ جو ہی چھپتی ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، جو ہی چھپتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر ہم اور کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر جتنا اللہ توفیق دیتا ہے وہ بھی ایک اہل خیر کو اللہ نے یہ دل میں ڈال دیا ہے، اللہ اس سے کام لے رہے ہیں تو چھپ رہی ہے. ابھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد وہ کتاب پہنچے گی، تو اس وقت آپ یاد کریں انشاءاللہ، اللہ کو منظور ہے تو آپ کو بھی مل جائے گی. 3 جلدیں اس کی مکمل ہو گئی ہیں اور 4تھی جلد جو ہے دعا کریں وہ چھپ رہی ہے، اللہ کرے مکمل ہو جائے. یہ جو جائیداد کا مسئلہ ہے نا جی، یہ بھائی آدمی خود مل کر ملے.
بلغ الاولی بکمالہ پڑھنا چاہیے، کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ حدود حرم میں کبوتر جنگلی ذبح کرنا منع ہے، لیکن جو پالتو بکتے ہیں اگر وہ خرید کر کے ذبح کیا جائے تو کوئی بات نہیں، جیسے مرغی خریدتے ہیں آپ۔ اگر ایک محرم نے احرام کے بعد جب تمام افعال مکمل کر لیے تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت مدینہ منورہ سے آ رہی تھی، اس کا ارادہ بھی تھا کہ میں نے عمرہ کرنا ہے، لیکن گاڑی والے نے نہ روکا اور وہ سیدھی آ گئی، تو اب تو اس پر یعنی عمرہ بھی قضا کرنا ضروری ہے اور دم بھی دینی ہے کہ وہ گزر آئی، چاہے گاڑی والا نہیں روکا۔ اگر بھی مسئلہ پوچھ لیتی تو کوئی تکلیف نہ ہوتی نا۔ اگر یہ مسئلہ آپ آج پوچھ رہے ہیں، پہلے پوچھ لیتے تو جیسے گاڑی میں بیٹھی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بات ختم ہو گئی، عمرہ ہو گیا۔ کوئی ضروری ہے کہ گاڑی رکے اور 2 رکعت پڑھیں اور مسجد میں جائیں؟ کوئی ضروری نہیں۔ آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لبیک پڑھ لیں، نیت کر لیں، خلاص احرام شروع ہو گیا۔ کوئی پابندی نہیں کہ آپ لازمی مسجد میں جائیں، میقات والی مسجد میں اتریں اور لازمی 2 رکعت پڑھیں، پھر اس کے بعد نیت کریں۔ یہ تو ہے اگر موقع ہے، وقت ہے، ٹائم ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، جا سکتے ہیں، ضرور جائیں۔ لیکن اگر مثلا آپ کرایہ دار کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بیچارہ نہیں روکنا چاہتا تو آپ وہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نیت کر لیں، خلاص ختم ہو گئی بات۔ اگر آپ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو بکری بھی نہ دینی پڑتی اور عمرے کی دوبارہ تکلیف بھی نہ ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ غلطی کرنے کے بعد پوچھتے ہیں۔ مغرب کی 2 سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنے کا ثواب جو ہے 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ بہرحال میں نے تو کسی حدیث میں نہیں پڑھا، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ آپ کو توفیق دے تو مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر بھی آپ 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، بہت بڑی فضیلت ہے اس بات۔ پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک حفاظت فرمائے، دعا کریں اللہ پاک ظاہری عذابوں سے بھی بچائے اور باطنی عذابوں سے بھی بچائے، اللہ داخلی فتنوں سے بھی بچائے اور خارجی فتنوں سے بھی بچائے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، دعا کرو اللہ اس کی حفاظت کرے اور دعا کرو اللہ وہاں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرمائے، اور جتنی اسلامی ملک ہیں اللہ سب میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرمائے۔ یہ بات میرے بھائی یاد رکھ لو، کسی پارٹی سے کسی بندے سے نہ دوستی نہ جھگڑا۔ ہم لوگوں کا کیا کسی سے جھگڑا ہو سکتا ہے؟ ہم لوگوں نے تو وطن ہی چھوڑ دیا، تو ہم لوگ تو رہتے ہی یہاں، ہمارا کسی سے کیا جھگڑا کیا دوستی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ آپ کا ملک جو ہے وہ بچے گا تب جب وہاں قرآن و سنت کا قانون آئے گا۔ ایک بات آپ پلے باندھ لو، کیونکہ جس بات دیکھیں نا جی، اگر کسی چیز کی بنیاد اب ایک آپ نے مکان بنایا، نیچے سے اگر بنیاد نکال لو تو مکان رہے گا۔ تو ایک ملک ہے جس کی بنیاد ہی آپ نے اسلام پہ رکھی، لا الہ الا اللہ، اس پہ آپ نے بنیاد رکھی۔ اور دیکھ لو، یاد رکھو کہ جب اسی طرح جب ایک دفعہ لڑائی ہوئی تھی تو آپ کے بادشاہ نے، مجھے تو یاد نہیں ہے، بہرحال میں نے سنا تھا، اپنے کانوں سے نہیں سنا، لوگوں سے سنا کہ انہوں نے بھی جب اعلان کیا لڑائی کے لیے تو اس نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے پھر اس کلمے کی لاج رکھی تھی کہ نہیں؟ تو جب تک تم اسی بنیاد پہ نہیں لوٹو گے نا، تم کبھی کافر کو خوش کرو، کبھی کسی کو خوش کرو، پھر ملک نہیں بچتے۔ یہ گاڑی تو چلتی رہتی ہے، گھسٹتی رہتی ہے، چلتی رہے گی، کبھی یوں کبھی یوں، لیکن اصل انتظام امن قرار کیا ہے؟ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرو اللہ پاک ہر جگہ قرآن و سنت کو غلبہ عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے، اور جو لوگ قرآن و سنت کے نام لیوا ہیں اللہ ان کو بھی صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق دے۔ شراب اور دیگر منشیات استعمال کرنے سے وضو ختم ہوتا، نشے کے بعد بھی باقی کچھ رہا، پہلے توبہ تو کریں، وضو تو بعد میں کرے گا انشاءاللہ، ورنہ تو ایمان چلا جاتا ہے۔ تم وضو کی پوچھ رہے ہو، ماشاءاللہ۔ نماز نہ پڑھنے والے جو ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کافر ہیں، اور باقی ائمہ کہتے ہیں کہ وہ فاسق فاجر ہیں۔ بہرحال ان سے تعلق بھی رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنے استاد کے لیے کھڑا ہو گیا ادب میں تو کوئی حرج نہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کھڑے ہوتے تھے. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. لیکن فقہاء نے صرف ایک فرق لکھا ہے کہ جس کے لیے تم کھڑے ہو رہے ہو اگر اس کے دل میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے پھر بالکل نہ کھڑے. یعنی وہ اکڑتا ہے کہ میرے لیے سب کھڑے ہوں، ایسے آدمی کے سامنے کھڑا ہونا گناہ ہے. احادیث مبارکہ میں امامت کی فضیلت آئی ہے. تو امامت کی فضیلت اس سے بڑی آئی ہے. حضور نے فرمایا کہ جو لوگ امامت کرتے ہیں اور لوگ ان پہ راضی ہیں، یعنی وہ اللہ کا حق اور صحیح حق ادا فرما رہے ہیں، تو قیامت میں ان کا سب سے اونچا درجہ ہوگا. اذان دینے والے کا درجہ ہوگا کہ ان کی گردنیں اتنی اونچی ہوں گی کہ تمام حشر والے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ مؤذن ہے. اللہ کے بندے، امامت کا میں نے عرض کیا، اب بار بار جو آپ ایک بات کو گھسیٹتے رہیں تو میں کیا کروں. آخر آپ خود کوئی کتاب لے لیں اور اس میں کتاب الصلاۃ کھول لیں، ساری حدیثیں لکھی ہوں گی کہ امام کی یہ فضیلت ہے، مؤذن کی یہ فضیلت ہے، فلاں کی یہ فضیلت ہے. اب یہ کوئی مسئلہ تو نہیں نا میں بیان کروں. عمرہ کتنے وہ گناہوں کو معاف کر، عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ، لیکن صغیرہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. دنیا میں پانی زیادہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے مجھے نہیں سمجھ، پانی زیادہ ہے، حلال آمدنی میں اضافے کے لیے استغفار پڑھا کریں. یزید اور شمر کے متعلق ہم اس کے زمانے میں نہیں تھے تو ہم اب کہہ کے کچھ اپنی ذمہ داری کیوں لے لیں. وجہ وہ تو حضرت حسین کے رشتہ دار ہیں، وہ جانے اور حضرت حسین جانے، ان کا معاملہ ہے. حضور نے فرمایا کہ کوئی آدمی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. بالکل، تو تم اپنے عمل سے جاؤ گے، ہمارے عمل کچھ ہیں. یا اگر ہم سارے زندگی بھی اطاعت کریں تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر نہیں ہو سکتا، تو پھر عمل سے کون جائے گا؟ اور پھر جو ہم عمل کر رہے ہیں، اچھا یہ بھی تو اللہ کی رحمت سے ہے نا، تو پھر جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر کون جا سکتا ہے؟ جنگ جمل جو تھی وہ بعض منافقین نے لڑایا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حبیبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو. داڑھی میں مہندی ملا کے اگر سیاہ رنگ اور مہندی ملا لیں تو پھر ٹھیک ہے. یہ جو زمین کا مسئلہ ہے یہ آدمی خود ملیں اور پوچھیں. یہ ماشاءاللہ جی ایک ہی آدمی